تو قرآن مجید کے اس واقعے کو پڑھ کر سن کر دیکھ کر بھی کوئی اولیاء کی کرامات کا منکر ہو جائے تو پھر اس شخص سے بڑا حماقت والا شخص کوئی ہو نہیں سکتا، اس سے بڑھ کر کسی کی کوئی ایسی حماقت نہیں ہو سکتی جو دلائل کو دیکھنے کے باوجود بھی پھر اولیاء کرام کی کرامات کا انکار کرے۔ الحمدللہ وکفا، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، تخت بلقیس اور تخت بلقیس کو لانے والی ہستی کے متعلق آج بیان کیا جائے گا۔ یمن کی ملکہ بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی مطیع و فرما بردار ہو کر آپ کی طرف روانہ ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل سے وہ کچھ میل فاصلوں پر تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو اس کے آنے سے پہلے لے آئے، میرے دربار میں تخت بلقیس کو حاضر کر دے۔ تو قال الذی عندہ، قال عفریت من الجن، تو عفریت جن کھڑا ہوا، اس نے عرض کی حضور میں لے کر آتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر میں؟ عرض کرنے لگا کہ یہ محفل برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے تخت بلقیس اس سے پہلے چاہیے۔ تو پھر حضرت آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کھڑے ہوئے تو انہوں نے آج کی حضور میں لے کر آتا ہوں۔ سورہ نمل میں ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، حضور میں لے کر آتا ہوں پلک جھپکنے سے پہلے۔ یعنی جب اس نے یہ کہا تو وہ تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا۔ تو آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہاں جو قال الذی عنده ہے علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس کا جو فاعل ہے، قال کا جو فاعل ہے، یہ مفسرین نے لکھا ہے وہ حضرت آصف بن برخیہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی، تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالی اور تفسیر ساوی علی الجلالین میں امام احمد بن محمد ساوی مصری خلوتی مالکی رحمہ اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی حضرت آصف بن برخیہ تھے۔ اور تفسیر ساوی علی الجلالین میں ہے کہ وقان وزیر سلیمان، کہ آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے۔ وکیل کاتبو، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ آپ کے کاتب تھے۔ وَكَانَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے تھے۔ اور تفسیر ساوی علی الجلالین میں ہی ہے کہ وَقَانَ صِدِّيقًا، کہ آصف بن برخیہ یہ صدیقیت کے مرتبے پر فائز تھے۔ وَيَعْلَمُ اسْمَ اللَّهِ الْعَظَمِ، اور اسم اعظم کو جانتے تھے، یعنی اسم اعظم کے وسیلے سے جو دعا کرتے فوراً اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ اسم اعظم جب آپ نے آنکھوں کو بند کیا، اسم اعظم کی طرف توجہ فرمائی اور تخت بلقیس پھر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر تھا، موجود تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تخت بلقیس پہنچ گیا، سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، آپ کے درباریوں نے دیکھا، سلیمان علیہ السلام پکار اٹھے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی اور بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سامعین اکرام، یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اتنی طاقت اور قدرت عطا فرماتا ہے کہ وہ چیزوں کے اندر تغیر اور تبدل کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو تصرف کرنے کی اجازت عطا فرما رکھی، انہیں یہ قدرت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کے اس واقعے کو پڑھ کر سن کر دیکھ کر بھی کوئی اولیاء کی کرامات کا منکر ہو جائے تو پھر اس شخص سے بڑا
حماقت والا شخص کوئی ہو نہیں سکتا، اس سے بڑھ کر کسی کی کوئی ایسی حماقت نہیں ہو سکتی جو دلائل کو دیکھنے کے باوجود بھی پھر اولیاء کرام کی کرامات کا انکار کرے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں کے صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔